قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا، جب تم سے تقاضا کیا جاتا ہے اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور دنیا کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور سے پڑھنے کا ہے، اور اپنے اوپر اس کو طاری کر کر کے پڑھیں گے تو اس کا صحیح فائدہ ہوگا. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں کسی اور قوم سے یا کچھ اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا. ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہم کوئی نماز روزہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر، دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. اور اگر ہم اس کے دین کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا دفع ہو جاؤ، اور ہماری جگہ اور لوگ لے آئے گا. تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پٹوایا، انہی کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا تھما دیا ہے، یا یورش تار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کعبہ، دین، اللہ، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اور دین کی خدمت کچھ ہم سے وہ لے لے تو اس کی مہربانی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دفع کر دے گا اور ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اس کا تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو وٹ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب انہیں نکال دیا تھا کافروں نے مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. یہاں کون مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، گھبرا مت، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سکینت، سکون قلب ان پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی بجنود لم تروها، ایسی فوجوں سے جن کو تم نہ دیکھتے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور انہوں نے کافروں کو نیچا دکھایا.
کافروں کا بول نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو بلندی حاصل ہونے والی ہے، اللہ ہی کا کلمہ سربلند ہونے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری۔ اس میں مفسرین نے جو کلام کیا ہے وہ بہت قیمتی کلام ہے کہ ہلکے ہو یا بھاری کے بھائی کئی معنی ہیں، تم تندرست ہو یا بیمار، تم مالی اعتبار سے ساؤنڈ ہو یا مالی اعتبار سے تنگ دست، تم جوان ہو یا بوڑھے، وٹ ایور آر یو، نکلو، اپنی خدمات پیش کر دو۔ بوڑھے بیمار جب اللہ کے راستے میں نکلے گے، کم سے کم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم سے جو بن پڑی تھی ہم نے اس دین کے لیے کی تھی۔ رہی دین کی سربلندی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ دین سربلند ہو جائے تو اس نے مجھ سے اور آپ سے مشورہ نہیں کرنا کہ اس کو کیسے کروں، اس کو اپنے سارے کام آتے ہیں، ساری ریسورسز اس کی ڈسپوزل پر ہیں، بلکہ اس کے اشارے پر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوگا تو کون کون اس کے دین کی خدمت کے لیے نکل آئے گا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ ہم سب ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آج کے ہندو کو بھی وہ مسلمان کر دے، آج کے عیسائی کو بھی وہ مسلمان کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے سب اختیار میں ہے، ہمیں صرف اپنا رول ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو۔ لو کان عرضا قریبا، اب یہ بیک گراؤنڈ میں غزوہ تبوک ہے، تبوک کا سفر ہے، اور بہت سخت حالات تھے، شدید گرمی تھی، کھجور کا پھل پکا ہوا تھا، اور اگر پھل کو وقت پر کاٹ کر اس کو سیٹ نہ کیا جائے، اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور سفر بہت طویل تھا، کہاں رومن امپائر کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اور مدینہ منورہ سے ایک طویل فاصلہ تھا، ایک ایک سواری پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، ایک ایک کھجور کئی آدمیوں کو ملتی تھی کہ وہ تھوڑی سی چوسے اور پھر دوسرے کو دے دیں، پھر وہ اگلا چوسے اور اگلے کو دے دیں، یہ سب سختیاں اپنی جگہ پر۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بھاری۔ ولو کان عرضا قریبا، اور اگر آسانی سے ہو جانے والا، حاصل ہو جانا والا فائدہ ہوتا، وسفرا قاصدا، اور ہلکا سفر ہوتا، لو کان لتبعوک، تو یہ آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے لیے راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کر، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید ایک مینوئل کی مانند ہے، کسی مشین کا مینوئل آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے مشین میں یہ پرابلم ہے
تو آپ اس کے پیچھے کی طرف چلے جائیں، وہاں آپ کو 3 پیج نظر آئیں گے، آپ وہ پیج کھولیں اور اس کا ڈھکنا اتار کر ایک طرف رکھ دیں۔ وہاں آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، ایک بیلٹ نظر آئے گی، تو آپ اس پلی کا جو بھی نٹ ہے اس کو کھولیں۔ اب اگر پہلا سٹیپ آپ نہیں کریں گے تو اگلا سٹیپ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی انہوں نے پہلی لائن کیا تھی کہ آپ اس کے 3 پیج کھول کر اس کا ڈھکنا اتار کے ایک طرف رکھ دیں۔ آپ وہ پہلا سٹیپ نہ کریں اور اب پلی اور بیلٹ کو تلاش کرنے لگیں تو نہ آپ کو پلی ملے گی نہ بیلٹ ملے گی۔ تو دین کی بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو دین کی منجدھار میں اترے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ جد و جہد ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس جد و جہد کے راستے پر نہیں نکلتے تو پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں جو اگلے رکوع میں باتیں آ رہی ہیں یہ ایک آرگنائزیشنل ایشو ہے جس پر بات ہو رہی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو کوئی مہم درپیش ہو تو اس میں جو ایکٹیولی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آگے ہوں گے، اس مہم میں آگے ہوں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، لیکن ان میں جو منافقانہ طرز عمل والے لوگ ہوں گے وہ آج بھی بالکل وہی کچھ کریں گے جو ان آیات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹے بہانے بنا کر آپ سے معذرت پیش کرتے اور آپ انہیں چھٹی دے دیتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر سچے واضح ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو خبر ہو جاتی جھوٹوں کی بھی۔ یعنی جب تحقیق کی جاتی ہے تو جھوٹ اور سچ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دودھ ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے۔ عین موقع پر کوئی بہانہ بنانا کہ بس جی میں بالکل تیار تھا، اچانک بس یہ مصیبت آ گئی، ہم سوری کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب جس نے آج بھی کسی آرگنائزیشن میں کوئی سینئر رول ادا کیا ہے کہ وہ کسی آرگنائزیشن میں امیر کے مقام پر ہے، ذمہ دار ہے، کچھ لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو پہلے نام مانگے جائیں گے جی کون کون جائے گا، اور تقاضا کیا جائے گا کہ جی آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ جمع کرا دیں تاکہ ٹکٹ خرید لیے جائیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہے گا کہ جی میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور بس پیسے آپ ٹکٹ میرا خرید لے تو میں جاؤں گا، فکر نہیں کیجیے۔ اب وہ امیر جو ہے وہ اپنی طرف سے پیسے جا کے ٹکٹ خرید لے گا۔ جس دن روانگی ہے 4 بجے ملٹ ایکسپریس پر روانگی ہے تو وہ 12 بجے دن کے فون آئے گا کہ پہلے تو بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی جائے گی، تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، بڑا ارادہ تھا کہ ہم بھی کوئی دین کے لیے نکلیں گے اور کام کریں گے، لیکن بس کیا کروں، اچانک ایک مصیبت آ گئی ہے جس کے لیے میں اب جا نہیں سکتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین نے جب آ کر ایسے بہانے بنائے تو جو بھی آیا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ذرا تحقیق کر کے یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے۔ یعنی آج کی زبان میں یوں کہیے کہ اگر وہ ملازم آدمی ہے تو اگر آپ اس کے دفتر پتہ کریں گے تو اس نے چھٹی نہیں لی ہوگی۔ آپ اگر دن کے 11 بجے فون کریں گے اس کے گھر پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے تو اس کی گھر والی کہے گی کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جانے کا پہلا ہی ارادہ نہیں تھا، لہذا اس نے گھر بتایا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ سارے وہ بہانے بنا رہا ہے۔ اگلی بات اصولی فرمائی، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے ایکسکیوز نہیں کرتے، آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ ہمیں چھٹی دے دیں۔ خاص طور پر جب اتنا بڑا مرحلہ درپیش ہو، رومن امپائر سے ٹکراؤ، تو پھر وہ آپ سے کبھی ایکسکیوز کرنے نہیں آتے۔ اصولی بات سمجھ لیجئے،
واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انہا اسی بات کو دوبارہ دہرایا، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یقیناً آپ سے چھٹی وہی مانگتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔ تردد کہتے ہیں گو مگو، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ انہیں دین کے بارے میں، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں کھل کر یا وہ واپس کفر میں چلے جائیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اب وہی بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہیں اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اب جو نیک مسلمان ہیں، اس تحریک کے مخلص کارکن ہیں، انہیں اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑا کام کا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی ہے، اس لیے کہ گفتگو کا وہ ماسٹر ہوتا ہے، بڑا کام کا آدمی تھا، کاش وہ پیچھے رہ گیا۔ لیکن جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جو جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ یعنی پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا کہ وہ ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ لیکن عام سادہ مسلمان جو ہیں وہ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہیں کیا، فَثَبَّتَهُمْ، اور انہیں سست کر دیا، وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو تمہارے اندر سوائے خرابی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے۔ وَلَعَوْضَوْا خِلَالَكُمْ وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے اندر ضرور بھاگ دوڑ کرتے فتنہ پرتازی کے لیے، فتنے کو اٹھانے کے لیے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر انہیں کان دینے والے ہیں، یعنی ان کی بات کو کان لگا کر سننے والے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اول تو انہوں نے کسی مہم میں جانا نہیں، اگر جانا ہے تو تھرو آؤٹ سے ٹرین یہاں سے ملت ایکسپریس روانہ ہوئی، اب یہاں سے وہ گفتگو و خطاب فرمانا شروع کریں گے، یعنی کسی ڈبے میں 4 آدمی ادھر اور 4 آدمی پر بیٹھے ہوئے، وہ 8 آدمی ان کے درمیان مسلسل وہ خطاب فرماتے رہیں گے اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اصل میں انقلاب لانے کے لیے اور کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہے، ہمیں، اور ان سب باتوں کو غور سے سننے والا جو سمجھ جائے گا کہ اچھا ہماری جو موجودہ قیادت ہے وہ بڑی نااہل ہے، اس لیے ہم کچھ اچیو نہیں کر پا رہے، لہذا ہمیں اچھی قیادت کا انتظار کرنا چاہیے، پھر ہم بھی اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے اس دین کے لیے، اس تحریک کے لیے۔ اب واپسی تک جاتے ہوئے بھی ان کا خطاب سنا، کچھ لوگوں نے واپسی پر بھی خطاب سنا، سادہ لوگوں نے، وہ واقعتاً بلیو کریں گے کہ ہاں یہ آدمی بڑا مخلص ہے اور باتیں بھی بڑی کام کی کر رہا ہے، تو ان میں سے 8 میں سے 2 آدمیوں کو بھی کام یاد آ جائیں گے کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہیں، بیٹے کو کاروبار بنا کے دینا ہے اور میں نے ذرا اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنی ہے تاکہ میری پروموشن ہو جائے، اور 2 آدمیوں کو اور وہ اس دین کے کام سے سست کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ پردازی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کی بات غور سے سننے والے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اچھا، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو پرانے سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں اس کی باتوں میں آتے، یعنی وہ تو اگر قریب ہوں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ نے آج تک کون سا کام کیا ہے، آپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ کام آپ نے کیا نہیں، آپ کے ذمہ فلاں کام لگایا تھا وہ آپ نے کیا نہیں، اور باتیں آپ بڑی اونچی اونچی کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے تو وہ چپ کر جائے گا، لیکن وہ بولے گا کس کے سامنے؟ وہ جو سماع ہیں، ان کی باتیں غور سے سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ
ظالموں کو خوب جانتا ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یقیناً کوششیں کی تھیں ان لوگوں نے فتنہ پردازی کی اس سے پہلے بھی، اور الٹ پلٹ کر دیا تھا تمہارے معاملات کو. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بات اونچی ہو گئی. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور انہیں ناپسند تھا. اب غور کیجئے کہ عبداللہ ابن ابی غزوہ بنی مستلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور اس نے واپسی پر کیا کچھ کیا، اس کا آپ کو کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہارٹ ٹوٹ گیا، وہ واپس چلیں گی اپنا ہارٹ ڈھونڈنے کے لیے، اور واپس آئی تو مسلمانوں کی فوج کوچ کر چکی تھی. وہ وہیں بیٹھ گئی، وہیں ان کی آنکھ لگ گئی. اور پھر ایک صحابی جو ہے وہ گرے پڑے سامان کو اٹھانے کے لیے جو پیچھے آ رہے تھے، وہ آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، سوتے ہوئے اتر گیا تھا، انہیں پہچان لیا، انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو ام المومنین پیچھے رہ گئی، تو جس سے ان کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں. انہیں اونٹ لا کے بٹھا دیا پاس، آپ اس کے بس سوار ہو گئی اور وہ جا کر فوج کے ساتھ جا کر ملا دیا. اس پر بکواس کی عبداللہ ابن ابی نے کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی کی بیوی جو ہے معاذ اللہ بچ کر نہیں آئی. ایک فتنہ برپا ہو گیا. پھر پانی ایک جگہ پی رہے تھے اور ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کے درمیان تھوڑا سا تکرار ہو گیا اور اس نے فوراً کہا ہاں ہور چوپو. عربی کا ایک محاورہ بولا، سمن کلبک، یا کلو، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تمہیں کاٹے گا. اور کہا کہ اب جب گھر جانا ہوگا، واپس مدینے جانا ہوگا، تو عزت والے جو ہیں وہ کمینوں کو نکال باہر کریں گے. یہ کس کو کہہ رہا تھا وہ؟ تو کیا بہتر نہیں کہ ایسے آدمی نہ ہی جایا کریں ساتھ سفر پر. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِذًا لِي، ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس. یعنی ایک تو یہ شخص جانا نہیں چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہاں کوئی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے اس نے تقوی کوٹڈ بہانہ کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا واقع ہوا ہوں، مجھے تو آپ ایکسکیوز ہی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِذًا لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو ایکسکیوز کر دیجئے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے. جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں مبتلا تو یہ ہو چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے ٹھیک کر دیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہہ دیجئے نہیں ہو منتظر ہمارے حق میں مگر دو میں سے ایک خیر کے. یعنی ہمارے لیے دو خیر کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم شہید ہو جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم غازی ٹھہریں تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہیں، تو ہمارے لیے چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا. تم بتاؤ کہ تم کس چیز کے منتظر ہو؟ ہم کیا انتظار کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھوں سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے گا. فَتَرَبَّصُوا، تم منتظر رہو. اِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہو خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں کوئی چیز مانے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال.
الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر انتہائی سستی کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، بس آپ کو امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بها، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کی ذریعے سے سزا دے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کارہون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہم کافرون، وہ کافر ہوں، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً یہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں تم سے۔